السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کل تک عمران خان صاحب کے پیچھے ٹرمپ، رائٹ سائڈ پہ آرمی، لیفٹ سائڈ پہ پوری جوڈیشری، سامنے عوام کا ایک کانسیپٹ کہ جی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بتائیے پھر عمران خان صاحب ویسے ہی تکبر میں اور گھمنڈ میں اور فرعونیت میں شروع سے ہی ان کا مزاج رہا ہے، اور اگر ان کو پیچھے ٹرمپ ملے اور رائٹ سائڈ پہ آرمی انہیں سپورٹ کر رہی ہو پوری، ظاہر ہے آرمی چیف سپورٹ کر رہا ہے تو آرمی کر رہی ہے، اور یہاں چیف جسٹس اور تمام ہائی کورٹ کے ججز زیادہ تر سپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسٹرا آرڈینری سہولت دے رہے ہیں، اور عوام کا مجمع بھی ان کو مل جاتا ہے، 30 40 25 ہزار لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ تو بتائیے وہ شخص کا تکبر کہاں چلا گیا ہوگا؟ اور اسی لیے اس تکبر میں آ کے وہ شخص کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں کسی بندے کو بخشوں گا نہیں، اور میری حکومت 10 سال ہے اور میں جو چاہوں کروں گا۔ لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ تم سے بڑی بھی طاقتیں جو تھیں دنیا میں وہ تکبر میں تباہ ہوئی ہیں، اور اس تکبر کی تباہی کی بنیاد پر وہ زمیں بوس ہو گئی ہیں۔ مثلا اللہ کے سامنے کسی کی کیا اوقات؟ اگر اللہ نے تمہیں یہ عزت دی، مقام دیا، تم کو جھک کر رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہو، تم گھمنڈ کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو ٹرمپ کا کیا پیروکار بنایا اور اس کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کیا اور پاکستان کو بیچنے کی تیاری کی، تو وہ تو چیزیں سامنے آ گئی نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی پلاننگ کی اور پھر تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ آج تم کہاں کھڑے ہوئے ہو تم سوچو۔ جس طرح میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ تم پورے اپنی سیاسی اپوزیشن کو، میں ان کے حمایتی نہیں ہوں، نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں، لیکن سیاسی لوگ ہیں، سیاسی تنظیم ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن تم نے تمام کی تمام سیاسی تنظیموں کو تہس نہس کر دیا، ان کو چور ڈاکو لٹیرے پوری تنظیم کو تباہ کر دیا، پوری دنیا میں شور مچایا، پارلیمنٹ کو تم نے بے توقیر کر دیا، اور آج کل تک ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج تم گڑ گڑا رہے ہو کہ وہ بات کر لیں اور وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ہے تمہاری مکافات عمل کا تمہارا ہلکا سا نمونہ کہ تم ذلت اور رسوائی میں اس جگہ پہنچ گئے ہو کہ تم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہو اور وہ تم ان سے بات نہیں کر رہے، اور عوام اور پارٹی کا جو ایک شو بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا میں وہ دھڑام سے گر گیا، اور لوگ در جوک چھوڑ رہے ہیں کیونکہ کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ اور عوام، آئیے دیکھیے عوام کیا کر رہی ہے، آئیے۔ جی دیکھا آپ نے، تو عوام اب جوتے مار رہی ہے، آپ لوگوں کو غدار کہہ رہی ہے۔ آپ نے تو یہ سوچا کہ بس اب تو ہر شخص آپ کا غلام ہے۔ آپ نے جس طرح صدر کو اور اپنے لوگوں کو غلام سمجھا ہوا تھا، کیونکہ آپ کی پارٹی میں آنے والا ہر آدمی غلام بن گیا تھا، کوئی آپ کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، اور جو بولتا تھا وہ فارغ ہو جاتا تھا، اور جو آپ کی بیجا تعریف کرتا تھا وہ ہیرو بن جاتا تھا، اور جو آپ کے پیٹھ میں خنجر پھونک رہا ہے لیکن سامنے سے آپ کی خوشامد گری کر رہا ہے وہ ہیرو بن رہا ہے۔ تو یہ ایک فرعونیت کا اختتام ذلت اور رسوائی میں ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ سازش کر رہے ہیں، اب آپ ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، اداروں کے خلاف، سب کے خلاف سازش، اور یہ ایک سازشیں ساری آپ کی بے نقاب ہوتی آئیں۔ اور اب آپ نے یہ جو عمل شروع کیا ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، اور آپ جو سنگین
گھنونی سازش کرنے والے تھے وہ بے نقاب کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بے نقاب کیا، صبح آپ نے وہی چیز کو لے کے اٹھا کے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے خواتین کے ساتھ جو ہے عصمت دری ہو رہی ہے، خواتین کو جو ہے وہ اب تو مجھے پورا یقین ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جیلوں میں ان کو جنسی شکار بنایا جائے گا، فلاں اور دس اینڈ دیٹ، آپ نے پیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر آپ نے جو خواتین جیل میں ہیں بہت محفوظ طریقے سے، ان کے سلسلے میں جو سازش رچی تھی کہ ریپ بھی ہوگا، ریپ کرایا جائے گا اور اس میں لوگ انوالو ہوں گے اور لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوں گے، کراس فائرنگ ہوگی، 10-12 لوگ مارے جائیں گے، اور وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں اس کو آپ پوری دنیا میں پیٹیں گے، اور جن خواتین کے ساتھ ریپ ہوگا ان کو لے کر آپ پوری دنیا میں پیٹیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے پاکستان میں جیلوں میں جانے کا نتیجہ، یہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق، یہ ہے وہ سیکورٹی فورسز، اور سارا ملبہ آپ نے فوج پہ ڈالنا ہے۔ اس حکومت پر تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن سارا ملبہ آپ نے فوج پہ ڈالنا ہے۔ لیکن پکڑی گئی، رب نے مہربانی کی اور آپ کی یہ گفتگو بھی پکڑی گئی آپ لوگوں کی، اور پھر ایکسپوز ہو گئے آپ۔ اب ایکسپوز ہونے کے بعد صبح آپ اسی چیز پہ شور مچا رہے ہیں کہ خاتون کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے، اب تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جا رہا ہے فلاں، آخر کیوں؟ اور ادھر آپ یہ کر رہے ہیں، ادھر آپ کے یہ جو میڈیا، پنکی میڈیا پورا سیل ہے، یہ BBC کی وہ ڈاکومنٹری دکھا رہا ہے، اور اس میں جو پروپیگنڈا ہے فوج کے خلاف کہ جو بنگلہ دیش میں عورتوں کی عصمت دری گئی تھی وہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری پلاننگ کے تحت آپ ان چیزوں کو لے کے آ رہے تھے۔ یہ سازش ناکام ہو گئی، ورنہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی راتوں رات تو یہ تو ابھی ڈاکومنٹری چل رہی تھی نا، ابھی تو پوری دنیا میں ڈاکومنٹری آپ چلاتے، لیکن اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے آپ کو رسوا کرنا لکھا تھا اور راستہ بن گیا اور پکڑے گئے آپ۔ اس کے باوجود کہ آپ پکڑے گئے ہیں، شرمندہ اور ذلیل رسوا ہونے کے بجائے، خاموش ہونے کے بجائے آپ نے پھر چیخنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو اب یقین ہو گیا رانا صلی اللہ علیہ کے بعد کہ آپ کی خواتین کے ساتھ یہ ہوگا، ہماری خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہماری خواتین، آپ کو اپنی خواتین کی کیا فکر ہے؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی خاتون کی فکر ہوتی تو اس کے گھر جاتے، کسی اپنے کارکن کی فکر ہوتی تو وہ جو 20 درجنوں 100 200 1000 جو والدین پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر، ان کے گھر جاتے، کم از کم ان سے ملتے، ان کو حوصلہ دیتے۔ آپ تو کسی سے نہیں مل رہے، آپ نہ خواتین کے لوگوں سے مل رہے ہیں نہ ان سے مل رہے ہیں، تو آپ کو تو پرواہ نہیں ہے۔ یہ ماحول میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ کریٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی آپ بتا سکیں کہ پاکستان کی جیل محفوظ نہیں ہے عورتوں کے لیے، اور آپ کی بیوی یعنی زوجہ جناب بشرا بی بی پنکی پیرنی کو کہ کیسز اتنے سخت ہیں کہ انہوں نے جیل جانا ہے، تو آپ یہ حالات چاہ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا بھی ہو، یہ بدنام بھی ہو، یہ ادارہ بھی بدنام ہو، اور میری بیگم کو تحفظ بھی مل جائے۔ تو آپ نے بڑا اچھا گیم کھیلا، حالانکہ آپ اس میں ناکام ہو گئے، لیکن اس کے باوجود صبح اٹھ کر آپ نے تازہ دم ہو کر شیطانی پلاننگ کے تحت نکال دیا الفاظ منہ سے کہ جناب عالی یہ رانا ثناء اللہ کے پریس کانفرنس کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جیلوں کے اندر ہماری خواتین کے ساتھ جنسی تشدد ہو رہا ہے، اور ادھر یہ بات کی جا رہی ہے، ادھر آپ کی بیگم پنکی پیرنی میڈیا سیل پورا ڈاکومنٹری چلا رہا ہے BBC کا بنگلہ دیش والا کہ وہاں جی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا اور یہ کیا گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ صرف اور صرف اس ملک کو بدنام کرنا اور اپنی فوج کو بدنام کرنا اور اپنے سیاسی ایجنڈے، سیاسی مقاصد اور بین الاقوامی ایجنڈے کا تکمیل، یہی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ تو بتا دیا کہ دیکھیں عوام کا کیا حال ہے، اب ریاست اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس سے پہلے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اب کہ اب آپ کو یعنی ریاست کو اور حکومت کو وہ دیکھ چکی ہے، اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، گھنونی سازش ہو رہی ہے، اگر یہ کامیاب ہوتی تو بتائیے کیا ہوتا، کیونکہ ان کے لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹرولر تو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں میڈیا میں، اس کے بعد جو ان کے پاکستان اینٹی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران سپورٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کٹر یہودی گروپ ہے، جو پاکستان مخالف گروپ ہے، وہ تو اس کو لے کے ہر جگہ پیٹتا،
پوری دنیا میں پیٹتا اور دشمن ممالک اس کو پیٹتے اور فوج کی بدنامی کرتے کہ جی سیکورٹی فورسز نے دیکھے یہ کر دیا، تو یہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کر رہے ہیں تو حکومت اور ریاست عوام کا یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کو مثلا کارڈن آف کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کو باندھ کیوں نہیں رہے؟ اب تو ساری چیزیں آ گئی اور عدالتیں اگر اس کو سہولت دیتی ہے تو ان سہولت کاروں کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ جو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، جو قومی سلامتی کے خلاف سازش کر رہا ہے، جو اداروں کو تباہ کر رہا ہے، جو ملک کو تباہ کر رہا ہے، اس کی سہولت کار اگر چاہے کوئی بھی ہو، وہ کوئی کسی عدالت کا جج ہو یا عدالت کا رجسٹرار ہو یا کسی ادارے کا شخص ہو، اس کو بھی عبرت کا نشانہ بنا دینا چاہیے۔ حکومت کو، ریاست کو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ یہاں تو ملک اور اداروں کو پوری دنیا میں بدنام کر کے اسے تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اگر کوئی سہولت کار عدالت میں بیٹھا ہوا یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا اس شخص کو پروٹیکٹ کرتا ہے پھر بھی، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ یہ قوم کا مطالبہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ عمران نیازی کو محدود کیا جائے۔ اس بات کی فکر نہ کی جائے کہ قانون اور آئین کو حرکت میں لا کر اس قسم کے عمل کرنے والے شخص کو قانون اور آئین کہتا ہے محدود کرو، اور اگر اس کو کوئی ریلیف دیتا ہے تو اس کا بھی پکڑ کیجئے، اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کریں، اس کو بھی نکالیں، اس کو بھی بند کریں، اس کو بھی اریسٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ کے پاس طاقت اور اختیارات ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سازش، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اداروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پکڑی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ ایکشن نہیں کریں گے تو اس کے حوصلے بڑھیں گے، اور دنیا کو یہ اسی طریقے سے مختلف میڈیا کے ذریعے اور مختلف انٹرویو کے ذریعے مختلف طریقے سے پوری دنیا میں یہ شور کرتا رہے گا اور بدنام کرتا رہے گا، اور اس کے باہر بیٹھے ہوئے ٹرولر اس کی چیز کو کیچ کر کے پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں گے۔ مزید سازشیں آئیں گی، مزید خطرناک کھیل کھیلا جائے گا ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف، اگر ریاست اور حکومت نے ایکشن نہیں لیا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔